الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 183 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ یہود کا بیان چل رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ہی گستاخانہ باتیں کی تھیں، اور یہ کہا تھا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ جو ہے وہ فقیر ہے نعوذ باللہ اور ہم غنی ہیں۔ اللہ نے فرمایا سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ ان لوگوں کو مہلت تو دی جا رہی ہے کہ جو کچھ یہ اللہ کے بارے میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بھی، اور انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو شہید بھی کیا، اور انہوں نے بہت اللہ کی نافرمانیاں کی، تو یہ سب کچھ ان کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ سارا یہ گناہوں کا جو بوجھ ہے، اس کے بدلے میں ان کو یہ کہا جائے گا کہ ذوقوا عذاب الحریق، کہ چکھو اب جہنم کا عذاب، کہ تم لوگوں نے اللہ کے انبیاء علیہم السلام کے بڑے بڑے معجزے بھی دیکھے، اور اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں تم نے آتی ہوئی دیکھی، معجزانہ طور پہ تمہیں کچھ بے شمار نعمتوں سے نوازا گیا۔ ان تمام تر کے مقابلے میں تم لوگوں نے ہمیشہ گستاخی کی، نافرمانی کی، فسق و فجور کیا۔ تو یاد رکھو کہ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے جو کرتوت ہیں نا، ان کے بدلے میں تمہیں ابدی جہنم نصیب ہوگا، اور وہاں پہ تم ہمیشہ آگ میں جلتے رہو گے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں فرماتا۔ تھے تو تم اللہ کے ہی بندے، اللہ نے تمہیں کریٹ کیا، اللہ کی مخلوق ہو تم سب لوگ، لیکن جب تم نے اپنے رب کو بھلایا، اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس قدر گستاخیاں کی، تو پھر یاد رکھو کہ اس کا یہی جواب بنتا ہے کہ تمہیں ابدی جہنم رسید کیا جائے، اور تم ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہو۔ اور یہ اللہ کا جو ہے کوئی تمہارے اوپر ظلم یا زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ یہ تمہارے اپنے کرتوت ہوں گے، کہ جب تم نے اپنے رب کو اس قدر ناراض کیا، غضبناک کیا، ہمیشہ مرنے تک، تو پھر ظاہر ہے تمہارا اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں بھی انہوں نے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ وہ نبی آیا چاہتے ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو طرح طرح کے بہانے شروع کر دیے اور انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم نے کسی رسول کو نہیں ماننا جب تک کہ وہ کوئی ایسی چیز نہ لائے کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں کوئی قربانی پیش کرتے ہو تو اس قربانی کو آگ آ کر کھا جائے۔ چنانچہ شروع میں ایسا ہوتا تھا، انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں، کہ وہ آسمان سے آگ آتی تھی، اور کسی بھی قربانی کی جو ہے قبولیت کی یہ ایک نشانی ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی، جو اس بات کا ثبوت ہوتا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی، یہ نیکی جو ہے وہ اللہ نے قبول کر لی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ یہ نشانی نہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔
یعنی مجھ سے پہلے بھی تو رسول آئے نا، اور تم نے ان رسولوں کے ساتھ جو رویہ کیا، اور یہ بھی کہ تم نے ان کو شہید بھی کیا، اس کے باوجود کہ ان رسولوں کے تم نے اس سے بھی بڑے بڑے معجزے دیکھے تھے، لیکن تم جھوٹے لوگ ہو، تم یہ جو باتیں بہانے بنا رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یعنی اس سے بھی بڑے معجزے تم نے اب بھی دیکھے اور اس سے پہلے بھی دیکھے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے معجزے دیکھے اور بہت سارے سوالات بھی کیے، اور ان سوالوں کے جواب بھی ان کو وہی ملے جو وہ نشانی کے طور پہ پوچھنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے جس طرح ان انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، گستاخیاں کی، انکار کیا، فسق و فجور کیا، شرک کیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری کے کہنے میں آ کے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا ڈالا، تو ان کی جو ہے وہ نسلاً بعد نسل تاریخ بھری پڑی ہے اس بات سے کہ ان لوگوں نے انبیاء علیہ السلام سے بڑے بڑے معجزے، ایک دو چار تھے، کئی معجزے، یعنی ایک دو چار نہیں، کئی معجزے دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے گستاخی کی، انہوں نے نافرمانی کی اور فسق و فجور کیا۔ تو اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر یہ باتیں بنا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو ان کی نسلوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سب انسانوں کو اور قیامت تک آنے والوں کو سب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے۔ حالانکہ وہ رسول ایسے نہیں کہ کوئی بندہ آیا اس نے بتایا جی میں رسول ہوں اور ان کو پتہ نہیں چلا اور انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو عام آدمی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی رسول جب آتا ہے تو وہ اپنی نشانی کے طور پہ بہت ساری چیزیں لاتا ہے، اور سب سے بڑی نشانی کسی بھی رسول کی یہ ہوتی ہے کہ وہ رسول اعلان نبوت سے پہلے اپنا کردار پیش کرتا ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اے رسول ان سے کہیے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، یعنی جو یعنی میں نے تمہارے سامنے اپنی اتنی بڑی زندگی گزاری ہے، یعنی کفار مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے آپ یہ ذرا تو کہیے نا کہ یہ جو انکار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ان کو آپ یہ کہیں کہ میں نے تمہارے سامنے فقط لبثت فیکم عمرا من قبل ہی افلا تعقلون، یعنی میں کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ باہر سے آ گیا ہوں، تمہیں پتہ ہے نہیں کہ میں کون ہوں، کیسا ہوں، کس طرح کا کردار ہے میرا۔ 40 سال یعنی پیدائش سے پہلے بھی میرے خاندان کو تم جانتے ہو، میں پیدا ہوا اسی مکے میں، تمہارے اندر سے، تمہارے یعنی درمیان سے، اور تمہارے یعنی قوم قبیلے کا ہوں، اور میرا کردار 40 سال تک یہ رہا کہ تم مجھے صادق اور امین کہتے رہے، یعنی تمہارا یہ دعویٰ رہا کہ میں 40 سال تک یعنی اعلان نبوت سے پہلے جو ہے وہ پوری دنیا میں جن انسانوں کو تم جانتے ہو ان سب میں سب سے سچا، سب سے امانت دار میں ہوں، اور میں نے تم سے کوئی یہ یعنی کوئی پیسے دے کے تم سے نہیں یہ ٹائٹل لیا تھا، بلکہ تم نے خود مجھے یہ ٹائٹل دیا تھا اس لیے کہ تم جانتے تھے کہ میں کون ہوں، کیسا ہوں۔ جو ہی میں نے اعلان نبوت کیا اللہ کے حکم سے تو تم مجھے جھٹلانے لگے۔ تو یہ جو چیز ہے ہمیشہ سے یہ چیز رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام اور سارے انبیاء علیہ السلام کا کردار جو ہے وہ سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے ان کے سچے ہونے کا۔ مرزا غلام احمد کو ہم لے لیتے ہیں، مرزا غلام احمد جو ہے یہ اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ جھوٹا انسان اپنے یعنی مکر و فریب میں مشہور تھا، اور چنانچہ جو مسلمان صوفیاء تھے، علماء تھے، اور عوام جو بیچاری تھی وہ تو اس کے مکر و فریب میں یعنی آ گئی اور ان کو صحیح پتہ نہیں چلا، لیکن جو علماء تھے وہ جانتے تھے کہ یہ بندہ بڑا مکار اور چلاک ہے، یہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ چنانچہ بہت سارے ہمارے علماء نے اس کے بارے میں اس کے اعلان نبوت سے پہلے یا اس کے مہدی موعود ہونے سے پہلے، یعنی اس کے اعلان اس بات کا اعلان کرنے سے بھی پہلے اس کے بارے میں پیشین گوئیاں کر دی تھی کہ یہ بندہ بہت چلاک ہے، بہت مکار ہے، یہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا کرے گا، یعنی کوئی ایسی حرکت کرے گا کہ یہ اپنی آخرت برباد کرے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، کیونکہ اس کی حرکتیں ایسی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ
اچانک سے جو ہے وہ اس میں کوئی ایسی تبدیلی آ جائے، اس کا کردار پہلے سے اس کا یعنی ثبوت پیش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا ہے، حالانکہ ان انبیاء علیہ السلام نے بھی بینات والزبر والکتاب المنیر، یہ ساری چیزیں ان کو دکھائی تھیں، بڑے بڑے معجزے دکھائے تھے، اور ان کتابیں اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوئی تھیں، وہ انہوں نے ان کو دکھائی تھی۔ ان ساری باتوں کے باوجود بھی ان لوگوں نے ان انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا تھا اور مذاق اڑایا تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک انسان کو، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت تو سب کو آنی ہے، کوئی بھی یعنی اللہ کی مخلوق ہے اور انسان ہے، سارے سب کو موت آنی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، مرنے کے بعد تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اجر کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، یعنی تمہارے اس کیے کا بدلہ جو تم نے یہاں دنیا میں کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تمہیں پتا ہے، اس کیے کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن پورا پورا دیا جائے گا۔ وفا یوفی کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا ادا کرنا، تو توفونا تمہیں دیا جائے گا پورا پورا بدلہ تمہارے اعمال کا۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہاں ایک انسان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہو، یا مکس گناہ ثواب، یا مطلب اچھے برے کام کرتا رہا ہو، یا ایک بندہ بہت نیک ہے، ایک بندہ بہت برا ہے، اور ایک بندہ درمیانہ ہے، تو ان سب کو جو ہے وہ بس بخش دیا جائے گا اور ان سب کو جو ہے ایک جیسا پروٹوکول ملے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا اس لیے نہیں ہے کہ جس بندے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں دنیا میں مشکلات کا سامنا کیا ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے اور اسی طرح سے مجاہدین اور یہ سب لوگ، تو ظاہر ہے ان کا بدلہ جو ہے وہ اعلیٰ عرفہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جس بندے نے جتنے جتنے اچھے اعمال کیے ہوں گے اسی حساب سے ان کو جنت میں جو ہے وہ درجہ دیا جائے گا، اور اسی طرح سے جو بندہ برا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، اس کو ظاہر ہے پھر جہنم رسید کیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ موت تو سب کو آنی ہے، مگر موت کے بعد جو معاملہ ہونا ہے، معاملہ وہ زیادہ اہم ہے۔ مرنا کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ مرنا تو سب نے ہے، کافر بھی مر رہا ہے، مشرک بھی مر رہا ہے، منافق بھی مر رہا ہے، نیک بھی مر رہا ہے، بد بھی مر رہا ہے، سب لوگ، کیونکہ موت نے جو ہے وہ موت کا ایک سسٹم جو اللہ نے بنایا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ موت کا سسٹم تو رکھا ہی اللہ نے اس لیے ہے، لیکن موت کے بعد کا جو عمرہ ہے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، تو جو بندہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ مرنا سب نے ہے، کافروں نے، مسلمانوں نے، نیکوں نے، بدوں نے، اچھوں نے، بروں نے، سب نے مرنا ہے، لیکن اصل معاملہ مرنے کے بعد کا ہے۔ تو یاد رکھو کہ جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر لیا گیا، وہ ہے کامیاب، یہ ہے اصل کامیابی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یاد رکھو کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، یہ متاع الغرور ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کیا ہے دنیا کی زندگی، إِلَّا مگر متاع الغرور۔ متاع عربی میں کہتے ہیں اس کچی کو جو ایک گھاس کی کچی بنی ہوتی ہے، اور گھاس ہوتی تھی پرانے زمانوں میں، جو آج کل چونکہ لوگ وہ استعمال کم کرتے ہیں، یا دیہاتوں میں شاید اب کہیں ہو، لیکن بہرحال متاع اس کچی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے برتن کو مانجا جاتا ہے۔ جب برتن کو اس کچی سے مانج لیتے ہیں
تو اس برتن کے اندر جتنی بھی میل کچیل چکناہٹ کچھ بھی ہے وہ سارا اس کچی کے ذریعے سے وہ صاف ہو جاتا ہے، مگر وہ کچی خراب ہو جاتی ہے، یعنی اس کے ساتھ جو ہے وہ سارا جو اس کی چکناہٹ ہے یا میل کچیل ہے وہ سارا اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور اب یہ کچی جو ہے مزید استعمال کے قابل نہیں رہتی۔ الغرور، دھوکا، تو یہ جو متاع ہے یہ کیا ہے؟ یہ جز وقتی برتنے کی چیز ہے۔ یہ ہمارا جو جسم ہے یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ صحت مند ہے، یہ تندرست ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بدنما ہے، یہ چھوٹے قد کا ہے، یہ بڑے قد کا ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی ہے، یہ کچی ہے، یہ جسم ہمارا یہ کچی ہے۔ اس جسم سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس سے اس دنیا کے اندر رہ کے آگے کی زندگی بنانی ہے۔ اب کسی نے تو اس کے ذریعے سے نیکی کر لی، اللہ کو راضی کر لیا، تو ظاہر ہے کامیاب ہو گیا، جنت مل گئی۔ لیکن اگر کسی نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور آخرت کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کیا، دنیا میں بس رہا، دنیا کی عیش و عشرت میں ڈوبا رہا، آخرت کو بھولا رہا، تو اب ظاہر ہے کہ یہ کچی تو اس سے بھی چلی جائے گی، یعنی وہ بھی مر جائے گا۔ اب یہ دونوں انسان، اچھا اور برا، دونوں مر جائیں گے، اور یہ جسم اس کچی کی طرح سے پھینک دیا جائے گا، مطلب اس کو ڈسپوز آف کر دیا جائے گا، جس طرح اس کچی کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں، کیونکہ اب مزید وہ استعمال کے قابل نہیں رہتی۔ جس طرح کہ انسان مرتا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کافر بعض جو ہیں وہ جیسے ہندو اس کو جلا دیتے ہیں، اور بعض جو اہل کتاب ہیں عیسائی اور یہودی اور مسلمان بھی یہ اس کو دفنا دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دونوں کا مقصد ڈسپوز آف ہی کرنا ہے اس جسم کو، اس لیے کہ اب یہ جسم مزید استعمال کے قابل نہیں ہے، چاہے وہ کسی خوبصورت عورت کا جسم ہے، چاہے وہ کسی خوبصورت مرد کا جسم ہے، چاہے وہ کسی نوجوان مرد عورت کا جسم ہے، اور وہ صحت مند تندرست توانا کا جسم ہے، اس کی بہت خوبصورت آنکھیں تھیں، بلوری آنکھیں تھیں، بہت اس کا خوبصورت رنگ تھا، بہت خوبصورت اس کی اسکن تھی، سارا کچھ تھا، لیکن اب یہ جسم بالکل بیکار ہو گیا اس کچی کی طرح سے، اب یہ مزید استعمال کے قابل نہیں رہا۔ کیوں؟ اس کے اندر سے جو چیز تھی وہ نکال لی گئی، جس کے ذریعے سے اس جسم نے ایکٹیو رہ کے کچھ کر سکنا تھا مزید، اب وہ چیز، وہ روح اس سے نکل گئی، اب یہ جسم جو ہے بالکل مزید بیکار ہو گیا، ڈیڈ ہو گیا، میت ہو گیا، اب اس کو ڈسپوز آف کر دیا گیا، اس کو دفنا دیا گیا۔ اور اس طریقے سے جو ہے یہ اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، جز وقتی برتنے کا دھوکے کا سامان ہے، کہ اس کے ذریعے سے اگر تو تم نے آخرت کو سنوار لیا، رب کو راضی کر لیا، رسول اللہ کی پیروی کر لی تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر تم نے اس پورے دورانیے میں اس جسم سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، یعنی آخرت کے لیے کچھ نہ کیا، تو ظاہر ہے کہ تم نے اپنا آخرت جو ہے وہ برباد کر دی۔ تو یہ پورا فلسفہ اس زندگی کا اللہ نے اس ایک آیت میں، آیت نمبر 185 سورۃ آل عمران کی 185 وہ آیت ہے کہ جس کے اندر انسان کی زندگی کا اصل مقصد، یعنی اس کی کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ اس ایک آیت کے اندر اللہ نے بیان کر دی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہاری آزمائش کی جانی ہے تمہارے مالوں کے ذریعے سے، تمہاری جانوں کے ذریعے سے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور یقیناً تم سنو گے ان اہل کتاب سے اور مشرکوں سے بہت ساری ایسی چیزیں جو تمہیں تکلیف دیں گی، اور بہت ساری اذیت تمہیں ان کے ذریعے سے ملے گی، یعنی مشرکین سے اور کفار سے
تمام قسم کے کفار جتنے بھی ہیں، اہل کتاب ہیں، یہودی، عیسائی، ہندو، سب، ان سے تمہیں تکلیفیں پہنچے گی۔ ظاہر ہے ان کو تو اس مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، وہ تمہیں ضرور جو ہے وہ مشکلات کا شکار کریں گے، تمہیں تنگ کریں گے، اور طرح طرح کی باتیں بھی کریں گے، اور بہت ساری چیزیں ایسی سننے کو بھی، جیسے ہم سنتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کو جلاتے ہیں، اور ہمارے مسلمان اتنے یعنی شودے ہیں کہ وہ بول بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ کہیں کہ شرم کرو کہ یہ اس سے تمہیں کیا ملے گا، تم نے نہیں قبول کرنا، ٹھیک ہے، تم اسلام قبول نہ کرو، تم رسول اللہ کو نبی نہ مانو، یہ تمہاری اپنی یعنی سردردی ہے، یا تمہارے اپنے جو ہے وہ عذاب کا باعث ہے یہ تمہارے لیے آخرت میں، لیکن تم اتنی تو یعنی گھٹیا حرکتیں مت کرو، یہ بھی ہمارے مسلمان جو ہے ان کو نہیں کہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ چیزیں تمہیں سننے کو ملیں گی ان کفار اور مشرکین سے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تم پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یاد رکھو کہ یہ امور جو ہیں بڑے اولو العزم لوگوں کے ہیں، یعنی یہ بڑے کامیابی کے اصول ہیں کہ اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کرو۔ اب ظاہر ہے ان لوگوں کا یہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ابھارا جائے، ان کو سڑکوں پہ لایا جائے، ان کو اس طریقے سے جو ہے جنگ و جدال کی ایک صورت پیدا کی جائے۔ حالانکہ اگر ان مسائل کو بڑے پیمانے پر ہمارے جو حکمران ہیں وہ ان کو، ان کے بڑوں کو کہیں کہ ان چیزوں کو روکو، اور اپنے عوام کو جو ہے وہ بتاؤ کہ اس طرح امت مسلمہ جو ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تم یہ حرکتیں مت کرو، تو یہ اتنی جرت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا کہ تم نے ضرور لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، بیان کرنا ہے یہ سارا معاملہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، توحید کا، لوگوں سے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کو چھپاؤ نہیں، فَنَبَذُوهُ، تو ان لوگوں نے اللہ کے اس حکم کو پس پشت ڈال دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے اللہ کے اس حکم کے بدلے میں ثمن قلیل لیے، مطلب یہ کہ دنیا کا جو ان کو فائدہ نظر آ رہا تھا اس کے بدلے میں انہوں نے یہ کام کیا۔ مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر عیسائیوں اور یہودیوں سے کہا جائے کہ دیکھو تمہاری کتاب میں توحید باری تعالیٰ کے بارے میں مواد موجود ہے، تمہاری کتابوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی ایک سے زائد یعنی بڑی تعداد میں آیا ہوا ہے، اور ان کا تذکرہ موجود ہے، اور ان کے آنے کی خبریں موجود ہیں، تو تم کیوں نہیں مانتے ہو ان باتوں کو؟ تو وہ طرح طرح کے عذر اور ہیلے اور بہانے اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کئی سو سالوں سے ان چیزوں کو بدلنے کی بھی معنوی لحاظ سے یا حرفی لحاظ سے بہت کوشش کی ہے، مگر یہ تمام تر ان کی گھٹیا حرکتیں اب تک بائبل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نام کئی بار آیا ہے بائبل کے اندر، اس کو نہیں مٹا سکے ہیں۔ بس زیادہ سے زیادہ انہوں نے کیا کیا کہ محمد کا معنی جو ہے وہ معنی یعنی کر دیا، اور اس کو جو ہے وہ محمد کو نکال نہیں سکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد جو ہے یہ اسم نہیں ہے یا ناؤن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ویسے یعنی لفظ ہے، اور یہ کسی نبی کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی پریڈکشن ہے کسی آنے والے نبی کے بارے میں، نہ اس کا کوئی نام ہے ایسا۔ تو اس طرح سے آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار بائبل کے اندر پایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے اس حکم کو نہ صرف یہ کہ ان بدبختوں نے پس پشت ڈال دیا ہے، بلکہ انہوں نے ایسا صرف اس لیے کیا ہے
کہ یہ جو اپنی عوام کو بے وقوف بنا کے اور ان سے جو یعنی فوائد حاصل کر رہے ہیں، اور جو دنیاوی ان کو یعنی فوائد ملے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہمیں جو لگژری لائف ملی ہوئی ہے ہمارے مذہبی پیشوا ہونے کی وجہ سے، یہ ہماری چلی جائے گی، اور بئی وجہ جو ہے وہ عوام کو اور خود کو بھی یعنی گمراہی اور دلدل میں جو ہے وہ دھنساتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک سے زیادہ کئی بار، بلکہ یہاں تک فرمایا، اور یہ آیت بھی کئی بار آئی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی یہ اہل کتاب یہودی عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ جیسے کسی کا بیٹا جو ہے وہ 100 بچوں کے اندر یا 1000 بچوں کے اندر بھی ہو، تو وہ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں ذرا بھی یعنی مشکل محسوس نہیں کرتا ہے، چاہے ان تمام کے ایک ہی جیسا لباس ہو، ایک ہی جیسی عمر ہو، اور ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوں، اور ایک جیسی عمریں یا قد ہوں، رنگ ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے مثال بھی ایسی دی ہے کہ یہ لوگ یہ سارا کچھ جانتے پہچانتے ہیں بخوبی، لیکن یہ کیا ہے؟ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، محض دنیاوی اغراض کے لیے، دنیا کی عیش و عشرت کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ جو کیا ہے تو فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، یہ بہت ہی برا سودا کیا انہوں نے، کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو چھپا کے دنیا کے فائدے اگر انہوں نے حاصل کر بھی لیے ہیں تو یہ انہوں نے جہنم خرید کیا ہے، یہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کی ہے، یہ انہوں نے ابدی جہنم میں اپنا ٹھکانہ خود سے بنایا ہے، لہٰذا انہوں نے اگر ایسا کیا ہے تو ان کا اپنا نقصان ہے۔ اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان ہے وہ قیامت تک اسی طرح سے اس کے اندر رہے گی، اور یہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اب تک اس کے اندر سے نہیں نکال سکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے علماء، بشپ یا پادری یا فادر جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، جو ذرا سا بھی کوئی ضمیر ان کا یعنی جن کا جاگ رہا ہے تو وہ ان چیزوں کو پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔